جو انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی میں سکون آئے، جو انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی میں راحت ہو، میں ایک کامیاب انسان بنوں، ایک سمجھدار بنوں، تو اس کو چاہیے وہ اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آ جائے، اپنے نبی کے راستے پر آ جائے جو اس کے نبی زندگی گزار کر گئے ہیں، اپنے نبی کی سنتوں کو اپنا لے، اپنے اللہ کے حکموں کو اپنا لے۔ اللہ کی قسم، اللہ کا دین جس کی زندگی میں ہوگا، اللہ کا حکم جس کی زندگی میں ہوگا، نبی کا طریقہ جس کی زندگی میں ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ دنیا سے سب کچھ ہے، دنیا سے سب کچھ ہے، دنیا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، دنیا ہمیشہ کے لیے، تو ہماری غفلت ہے، یہ ہمارا دھوکہ ہے، یہ ہماری ناکام ہو جانے والی سوچ ہے جو ہمیں گمراہ کر رہی ہے۔ دنیا میں اگر ہم غور کریں کہ آج سے پہلے دنیا میں بہت بڑے بڑے بادشاہ آئے، بہت بڑے بڑے حکمران آئے، بہت بڑے بڑے قوی انسان آئے، بہت بڑی صلاحیت والے، ہوشیار، عقل مند، جن کے شریر بھی بڑے تھے، جن کے قد بھی اونچے کافی تگڑے تھے، ہاں جن کے پاس مال و دولت بھی خوب تھی، ان کے حکم چلتے تھے، ان کا نام چلتا تھا، ان کا سکہ چلتا تھا، ان کا دبدبا تھا، وہ بڑے قوی لوگ تھے۔ لیکن دنیا کی دوڑ میں چلتے چلتے دوڑتے انہوں کو بھی وقت نے شکست دے دی، سب اپنی قبر میں پہنچ گئے، سب کو موت نے آ پکڑا۔ تو کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ جس انسان نے اس دنیا پہ محنت کری وہ کامیاب ہو گیا؟ ہاں، دنیا حاصل کرتے کرتے تم ایک مقام تو حاصل کر لو گے، لیکن اللہ کی قسم وہ مقام ہی نہیں، تیرا نام بھی، تیری پہچان بھی، تیرا شریر بھی، تیری حکومت بھی، تیرا پد بھی، تجھ سے سب چھین لیا جائے گا، سب تجھ سے چھن جائے گا، تجھ سے دور ہو جائے گا، تیرا پد کسی اور کو مل جائے گا، تیری جگہ کوئی اور سنبھال لے گا، تیری جگہ کوئی اور تیرا کام کرے گا۔ بس تو اس دنیا کے پیچھے دوڑتے اپنے آپ کو تو نے کھو دیا، تو نے دنیا کو تو برباد کیا ہی، تو نے آخرت کو بھی تباہ کر لی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے تو اللہ کی قسم اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں لے آئے، اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں لائے، وہ شخص کامیاب ہے جس کی زندگی میں دین ہے۔ دنیا کو منانے میں، دنیا کو راضی کرنے میں کامیابی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے میں، اپنے اللہ سے محبت رکھتے ہوئے غلط کاموں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنے میں کامیابی ہے۔ اپنی لذتوں کو، اپنی خواہشوں کو اس لیے قربان کر دینا کہ میرا اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں یہ غلط کام کروں، میں یہ وہ کام کروں جو اللہ کے حکم نہیں ہے، جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، جو اللہ کے دین کو اپنائے گا، جو اللہ کے حکم کو اپنائے گا، جس کی زندگی میں اللہ کا دین ہوگا، نبی کا طریقہ ہوگا، اللہ کی قسم وہی شخص کامیاب ہوگا۔ اور جو اللہ کو اپنا کر چلے گا، اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر چلے گا، تو اللہ کی قسم وہی انسان ہوگا جو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا بری ہے، دنیا نہیں بنانی ہے ہمیں، دنیا سے تو اچھا کچھ ہے ہی نہیں دنیا میں۔ یہ دنیا ہی تو ہے جو ہمیں موقع مل رہا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ دنیا ہی تو ہے جو ہمیں موقع مل رہا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی باتیں بتانے کا، اللہ سے دور ہوا کو اللہ کی طرف لانے کا۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ سے غافل ہو گئے، وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اللہ کی باتیں، اللہ کی تعریف، اللہ کی طاقت، اللہ کی جو قدرت ہے وہ بتانے کا دنیا میں ہی تو موقع ہے، پھر کہاں تم جنت میں جا کر بتاؤ گے؟ پھر جنت جہنم کو دکھا کر ان کو باتیں بتائی جائیں گی؟ بتاؤ، سوچو ذرا میرے دوستو، یاد رکھ رہا ہے جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ پر یقین انسان کو کامیاب کرے گا، اللہ پر یقین رکھنا انسان کو بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کی اور ایمان والے بندوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتا ہے، اور بعد مرنے قیامت کے دن بھی مدد کرے گا، ساتھ دے گا، چھوڑے گا نہیں، ساتھ دے گا۔ دنیا میں اگر ہم اکیلے ہو جائیں تو دنیا میں کون ساتھ دیتا ہے؟ بتاؤ، تھوڑا سوچے اس بات کے بارے میں۔
اور ساتھ دینے والا اللہ ہو؟ دنیا میں تو چلو تم سب دیکھتے ہو، آخرت میں کون ہوگا؟ ہمارے عزیز ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، دوست، رشتہ دار، اہل و عیال والے، جاننے پہچاننے والے، محبت رکھنے والے، سب کے سب کاندھوں پر لے کر قبر میں اتار کر آ جائیں گے، اور سب کے سب دفنا کر اور ریٹرن واپس اپنے گھر کو آ جائیں گے۔ سب کے سب لے کر جائیں گے، قبر میں اتاریں گے، مٹی ڈالیں گے، سب اپنے گھر پہ، کوئی نہیں رکے گا وہاں پر۔ جب یہ قبر میں ساتھ نہیں دینے آ رہے ہیں تو یہ وہاں کیا ساتھ دیں گے؟ اللہ کے جب فرشتوں کو دیکھیں گے، اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو یہ ساتھ دیں گے؟ جب اللہ کی نعمتیں ظاہر ہوئیں گے، اللہ کی نعمتیں دکھیں گی، پھر ہمیں اللہ کے حکم پورے کرنے کے موقع ملیں گے؟ میرے دوستو، ہوش میں آؤ، اپنی عقل میں عقل کو لاؤ۔ اللہ کی قسم، کامیاب وہی ہے جس کی زندگی میں دین ہے۔ یہ مال و دولتوں سے کامیابی نہیں ہے، یہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے سے کامیابی نہیں ہے۔ تم سارے کام کرو، دنیا بھی بناؤ، دنیا بھی حاصل کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی راضی کرو، اللہ کے حکم نہ توڑو۔ دنیا کو منانے کے چکر میں حرام کام کی طرف نہ دوڑو، کسی کا حق نہ مارو، کسی کے ساتھ غلط برتاؤ نہ کرو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کے مال پر گندی نیت نہ رکھو، ان حرام کاموں کی طرف، حرام ریلیشنوں کی طرف نہ جاؤ جو اللہ نے منع کیا، جو ناجائز نیچ حرام ہے، جو اوندے منہ جہنم میں پھینکوا دے، ان کاموں کی طرف نہ دوڑو۔ ذرا سوچو تو صحیح، آج سے پہلے ہم سے پہلے انسان آ چکے ہیں، انہوں نے دنیا کو حاصل کیا۔ فرعون کتنا بڑا بادشاہ، مال و دولت کی کمی تھی؟ قارون کم اللہ نے مال دیا؟ شداد، بتاؤ، کبھی غور کیا ہے؟ سوچ اس بات کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، کامیابی اللہ کے دین میں ہے، اللہ کے حکم میں ہے۔ اللہ کے حکموں کو پہچانو، اسی میں کامیابی ہے۔ سمجھتے ہو؟ اللہ کے حکم کو پہچانو کہ ہم مسلمان ہیں، پہچانو اپنے دین کو، پہچانو اپنے اسلام کو، پہچانو اپنے ایمان کو، اپنے اللہ کی طاقت کو، کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر دنیا کو حاصل کریں گے اللہ کو بھلا کر تو دونوں جگہ ناکام ہے، تھوڑا غور کرو میرے بھائیو، غور کرو تھوڑا۔ اللہ کی قسم، ہمارا ایمان ہی ہمیں کامیاب کرائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کرو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ میرے بھائیو، جنت کوئی معمولی نہیں ہے، چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ جنت کا مل جانا بہت بڑے فخر کی بات ہے، بہت بڑے فخر کی بات ہے، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی قسم، اس چیز کے بارے میں تھوڑی فکر مند ہو میرے دوستو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب سے ڈرو، اس دنیا کی طرف نہ دوڑو، اس دنیا کو اپنی ہمیشہ کی زندگی نہ بناؤ کہ اس دنیا پہ راضی ہو گئے، اس دنیا کے لیے اپنے ایمان کو ضائع کر دیا، اپنے ایمان کو کھو دیا۔ ایسے کام نہ کریں ہم اپنے اللہ کی طرف، ہم اپنے اللہ کو پہچانیں، اپنے اللہ کے حکموں کو پہچانیں، ایسی زندگی ضائع نہ کریں۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنا، ہم اپنے اللہ کو پہچاننا ہے، اپنے نبی کو پہچاننا ہے، اپنے نبی کو مانتے ہوئے اپنے نبی کی ماننی ہے، ان کے طریقوں کو اپنانا ہے، ان کے راستوں کو اپنانا ہے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے۔ ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہی ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کے نقش قدم پر سے ہٹے، اپنے نبی کے نقش قدم کو چھوڑا، تو ہم ناکام ہونے سے نہیں بچ سکتے، ہم پھر انہی لوگوں میں گنے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جس میں اللہ کے نافرمان آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو، ان کے کلمے کو فرعون نے جھٹلایا، کامیاب ہو گیا وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، کلمے کو جن لوگوں نے جھٹلایا وہ کامیاب ہو گئے؟ ابو جہل کامیاب ہے، ابو لہب کامیاب ہے، امیہ بن خلف کامیاب ہے،
جو یہ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے حکم کے خلاف رہے، یہ لوگ کامیاب ہیں؟ نہیں، یہ لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑیں گے، اپنے نبی کی باتوں کو جھٹلائیں گے، اپنے اللہ کے حکم کو توڑیں گے، تو اللہ کی قسم کل ہماری گنتی ان لوگوں میں نہ ہو جائے کہ جنہوں نے نبی کی باتوں کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کے حکم کو توڑ کر اپنے وقت کو بتایا۔ اور کرو اس چیز کے بارے میں، جس کی زندگی میں دین ہوگا، نبی کا طریقہ ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، وہی شخص کامیاب ہوگا، اور آخرت کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی، دنیا کی ناکامی، یہ کوئی کامیابی ناکامی نہیں ہے، یہ بڑی مختصر چیز، چھوٹی سی چیز ہے۔ انسان اگر دنیا میں ناکام ہو جائے تو اس کے پاس موقع ہے، پھر بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اس کے پاس موقع ہے۔ اگر کامیاب ہو جائے تو پھر تو دنیا میں وہ پھر بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کامیاب دنیا میں جو انسان ہو جاتا ہے، کیا اس کی زندگی میں سکون ہو جاتا ہے؟ ناکام ہونے کے بعد تو غم ہوتا ہی ہے، لیکن جو انسان دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیا اس کی زندگی میں راحت آ جاتی ہے؟ اللہ کی قسم آپ ان سے پوچھو جو بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، بڑے بڑے مقاموں پر ہیں، جن کی کمائیاں 1-1 لاکھ روپے مہینہ ہے نا، جن کی کمائیاں 10-10 لاکھ روپے مہینہ ہے، آپ ان سے پوچھو دل کو اطمینان ہے یا نہ ہے؟ جو 10-10 20-20 ہزار روپے مہینہ کماتے ہیں، 50-50 ہزار روپے مہینہ کماتے ہیں، ان کے دلوں سے پوچھو ان کی زندگی میں کتنا سکون ہے، ان کے گھروں میں کتنا سکون ہے، پوچھو ان کے بارے میں، دل پھر بھی پریشان ہے۔ کامیابی اللہ کی قسم اللہ کے حکم میں ہے، نبی کے طریقے ہیں۔ میرے بھائیو، اپنے دین کو پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو۔ اس کی جنت جہنم کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس دنیا پر راضی نہ ہو، اپنے ایمان کو اس دنیا کے چکر میں برباد نہ کرو، اپنے ایمان کا سودا اس دنیا کے چکر میں نہ کرو۔ میرے بھائیو، تھوڑا ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ تھوڑا، اور اپنی قیمتوں کو پہچانو، اپنے دین کو پہچانو، اور اس غفلت بھری زندگی سے باہر نکلو اور اپنی ایمان والی زندگی میں آؤ، ایمان والی زندگی کو پہچانو، ایمان والے بنو کہ ہمیں موت بھی آئے تو ہمیں فخر ہو کہ الحمدللہ ہم نے اپنی زندگی اللہ کے حکم پر گزاری ہے۔ ہمیں موت ایک تحفہ لگے، تحفہ، ہمیں خوف نہ ہو، ہمیں خوشی ہو، تحفہ لگے کہ آج میرے اللہ سے ملاقات کا دن ہے، آج میں اپنے اللہ سے ملوں گا، ہاں میں اپنے اللہ سے وہ بدلہ لوں گا جو میں نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ایسے انسان بنے، ایسے نہ بنے کہ ہمیں موت بھی ایک خوفناک منظر نظر آئے، ایک درد بھرا، ایک بہت بڑی ناکامی میں لے جانے والا منظر۔ ایسے زندگی نہ گزاریں۔ جب ہمیں یقین ہے کہ یہ چیزیں حق اور سچ ہیں تو ہم ان پر عمل کریں، ان کو پہچانیں، اپنی زندگی اپنے اللہ کے حکم پر لے کر آئیں۔ میرے بھائی، اگر تم ہوشیار ہو تو اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا وقت نکال کر سوچو، ضرور تھوڑا سا وقت نکال کر سوچو اپنی زندگی کے بارے میں کہ میں کیسا تھا اور کیسا ہو گیا ہوں، اور مجھے کیسا ہونا چاہیے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے مجھے کیسا ہونا چاہیے۔ اپنے اللہ کو پہچانو کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پہچانو، ان کی زندگی کو پہچانو، اور اپنی زندگی کو بھی ان کی زندگی جیسی بناؤ۔ اپنی زندگی کو اپنے اللہ کے حکم پر لے کر آؤ، اپنی نفسانی خواہشوں کو چھوڑو، اب اللہ کے حکم پر اپنی زندگی بتاؤ۔ اسی میں کامیابی، اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے۔